بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق جعفر۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ جس طرح ہم تاریخ کے زمانے کا ذکر کرتے ہیں نا کہ پتھروں کا دور تھا، فلاں کا دور تھا، ابن انشا اپنی اس کتاب میں یعنی اردو کی آخری کتاب میں تاریخ کے چند دور کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے پتھروں کے دور کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تاریخ کا دور نہیں تھا، یہ تو آج کا بھی دور ہے۔ وہ کس طرح؟ جیسے جلسوں میں پتھر، سینوں میں پتھر، عقلوں میں پتھر، آستانوں میں پتھر، دیوانوں میں پتھر، راہوں میں پتھر، پتھر ہی پتھر، یہ پتھر کا زمانہ ہے۔ صنعت کے بارے میں ابن انشا اس طرح لکھتے ہیں: ملاوٹ کی صنعت، رشوت کی صنعت، کوٹھی کی صنعت، پگڑی کی صنعت، حلوے کی صنعت، ناروں کی صنعت، تعویذ اور گنڈوں کی صنعت۔ خلائی دور ابن انشا کا کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں اس کتاب میں: پیٹ روٹی سے خالی، جیب پیسے سے خالی، باتیں بصیرت سے خالی، وعدے حقیقت سے خالی، دل درد سے خالی، دماغ عقل سے خالی، شہر فرزانوں سے خالی، جنگل دیوانوں سے خالی۔ یہ خلائی دور ہے۔ سکندر اعظم کے بارے میں ابن انشا لکھتے ہیں: یہ بادشاہ جو پنجاب کے ایک سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے ایک سابق صدر کا ہم نام تھا، مقدونیہ کے بادشاہ فیلقوس کا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد گدی پر بیٹا، جو اس کی سعادت کی دلیل ہے۔ اگر باپ کی زندگی میں بیٹھ جاتا تو باپ کیا کر لیتا؟ مورخین نے سکندر کی شجاعت اور دوسری صلاحیتوں کی بہت تعریف کی ہے۔ مشہور مورخ سہراب مودی بھی اپنے ایک فلم اسکرپٹ میں لکھتے ہیں کہ سکندر بہت اچھا بادشاہ تھا۔ سکندر یونان سے فوج لے کر نکلا اور ایران پہنچا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے دارا مارا اور پھر ہندوستان کی راہ لی۔ جہلم کے قریب اس کی مڈ بھیڑ راجہ پورس سے ہوئی۔ اس زمانے میں راجاؤں کے نام بڑے اور درشن چھوٹے ہوتے تھے۔ جتنی بڑی راجہ پورس کی سلطنت تھی، اتنی بڑی تو پنجاب کے کئی زمینداروں کی جاگیریں ہیں۔ خیر، لڑائی ہوئی۔ چونکہ لڑائی میں ایک فریق کا ہارنا ضروری ہوتا ہے اور سکندر کی حیثیت ایک طرح سے مہمان کی تھی، لہٰذا پورس ہار گیا، پکڑا آیا اور سکندر کے سامنے پیش ہوا۔ سکندر نے دعا سلام، راضی بازی اور بھلو چنگوں کے بعد پوچھا: اے راجہ پورس، بتا تیرے سے کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے کہا: اے سکندر اعظم، حیف کو اتنا بڑا بادشاہ ہو کر غلط زبان بولتا ہے۔ یہ تیرے سے کہاں کی بولی ہے؟ ایسا تو گنوار بولتے ہیں۔ اب رہا سلوک کا سوال، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ وہ سلوک کر جو بادشاہوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سکندر نیا بادشاہ ہوا تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ بادشاہ لوگ بادشاہوں سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس نے اپنے درباری مورخوں سے پوچھا۔ انہوں نے مثالیں دے کر جو کچھ بتایا، اس کی روشنی میں سکندر نے کھڑے تلوار نکال کر پورس کی گردن اڑا دی۔ بعد میں پورس پچھتایا کہ میں نے ایسی احمقانہ فرمائش کی ہی کیوں تھی۔ بعض تاریخوں میں یہ واقعہ اور طرح آیا ہے۔ لکھا ہے کہ پورس کی بات سن کر سکندر بہت خوش ہوا، شیخی میں آ گیا۔ اس نے نہ صرف پورس کی جان بخشی کر دی، بلکہ اس کا علاقہ بھی اس کو لوٹا دیا۔ ہو سکتا ہے یہی صحیح ہو۔ اب یہ اتنی پرانی بات ہے کہ اس پر بحث کرنا فضول ہے۔ پورس اس وقت نہیں مرا تو بعد میں مر گیا ہوگا۔ شاہجہاں اور تاج محل۔ ابن انشا لکھتے ہیں: شاہجہاں جہانگیر کا بیٹا اور اکبر کا پوتا تھا۔ کسی معمار یا عماراتی ٹھیکیدار کا نور نظر نہ تھا، نہ کسی PWD والے کا مورث اعلیٰ تھا، جیسے کہ لوگ اسے اتنی ساری عمارتیں بنانے کی وجہ سے سمجھ لیتے ہیں۔ تاج محل اس کی بنائی ہوئی عمارتوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کی تعمیر میں 12 سال لگے اور کروڑوں روپے صرف ہوئے۔ حضرت قائد اعظم کے مزار کی تعمیر میں بھی اتنے ہی پیسے اور اتنے ہی برس لگے۔ اگر کوئی فرق ان دونوں میں مقبروں کی خوبصورتی اور تعمیر میں ہے تو اس کی وجہ ظاہر ہے۔ شاہجہاں کے زمانے تک فن تعمیر اور نقشہ سازی میں اتنی ترقیاں نہیں ہوئی تھیں۔ پتھر وغیرہ ڈھونے، گھسنے، چمکانے وغیرہ کے طریقے بھی پرانے اور دیر طلب تھے۔
مشینی گاڑیاں اور بجلی کی سری رفتار مشینیں بھی ایجاد نہ ہوئی تھیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ قائد اعظم کروڑوں آدمیوں کے محبوب تھے، جبکہ ممتاز محل صرف ایک شخص کی محبوبہ تھی۔ شاہجہاں بہت دور کی نظر رکھتا تھا۔ تاج محل نہ ہوتا تو آج بھارت کی ٹورسٹ ٹریڈ کو اتنی ترقی نہ ہوتی، اتنا زر مبادلہ حاصل نہ ہوتا، اس کے دیگر نتائج بھی دور رس ہیں۔ تاج محل نہ ہوتا تو تاج محل بیٹری بھی نہ ہوتی، تاج محل چپل بھی نہ ہوتی، تاج محل مکھن بھی نہ ہوتا، جو صحت بخش اجزاء کا مرکب ہے اور جسے تیاری کے دوران ہاتھوں سے نہیں چھوا جاتا۔ حتیٰ کہ کپڑے دھونے کی خاطر تاج محل صابن بھی نہ ہوتا۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تاج محل نہ ہوتا تو لوگ کیلنڈروں پر تصویریں کس چیز کی چھاپتے۔ عالمگیر بادشاہ۔ شاہ اورنگزیب عالمگیر بہت لائق اور متدین بادشاہ تھا۔ دین اور دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا۔ اس نے کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی اور کسی بھائی کو زندہ نہ چھوڑا۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں مؤخر ذکر بات پر، حالانکہ یہ ضروری تھا۔ اس کے سب بھائی نالائق تھے، جیسے کہ ہر بادشاہ کے بھائی ہوتے ہیں۔ نالائق نہ ہو تو خود پہل کر کے بادشاہ کو قتل نہ کر دیں۔ بعض ہندو مورخین نے عالمگیر کے متعلق بہت غلط بیانیاں کی ہیں، مثلا یہی کہ وہ متعصب تھا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر متعصب ہوتا تو جو سلوک اپنے بھائیوں سے کیا وہ ہندو راجاؤں وغیرہ سے بھی کرتا۔ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس نے کئی مندروں کو جاگیریں دے رکھی تھیں۔ متعصب ہوتا تو یہی جاگیریں مسجدوں کو دیتا۔ یہ بات بھی اس کے بے تعصبی کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہے کہ اس نے ہزاروں میل دور دکن جا کر ابو الحسن تاناشاہ کی سرکوبی کی، حالانکہ وہ دلی کی سلطنت کا خواہاں نہ تھا اور مسلمان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں شیواجی کو بلا کر دربار میں 5000 منصب دیا۔ بے شک شیواجی بھاگ گیا اور باغی ہو گیا، لیکن یہ اس کا فعل ہے۔ اپنی اس کتاب میں ابن انشا نے گرامر پر بھی خوب نظر ڈالی ہے، جیسے پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس کیا ہوتے ہیں۔ پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ماضی میں کسی شخص نے جو فعل کیا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ کرنے والا عموماً اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ نہیں بھولتے۔ ماضی کی کئی قسمیں مشہور ہیں۔ سب سے مشہور قسم ہے شاندار ماضی۔ جس قوم کو اپنا مستقبل ٹھیک نظر نہ آئے وہ اس کو بہت استعمال کرتی ہے۔ ایک ماضی شکیہ ہے۔ جن لوگوں کا ماضی مشکوک ہو وہ ماضی شکیہ کی دلیل میں آتا ہے، عموماً ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ فعل مستقبل یعنی فیوچر ٹینس۔ جو لوگ آج کا کام ہمیشہ کل پر ٹالتے ہوں ان کو فعل مستقبل کہتے ہیں۔ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ سب فعل مستقبل کی ہی مثالیں ہیں۔ فعل مستقبل کی سب سے بہترین مثال الیکشن ہے، جس میں ساری گفتگو عموماً فعل مستقبل کے طریقے میں ہی ہوتی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور کبھی نہیں کرتے۔ پھر لوگ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا یہ کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ ہم کریں گے، ہمیں موقع ہی نہیں ملا، تب ہم کیسے کرتے۔ ابتدائی حساب یعنی بیسک میتھمیٹکس۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ حساب کے 4 بڑے قاعدے ہیں: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم یعنی ایڈیشن، ڈیلیشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن۔ پہلا قاعدہ ہے جمع۔ جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں، خصوصاً مہنگائی کے دنوں میں۔ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے، کچھ جمع نہیں ہو پاتا۔ جمع کا قاعدہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے 1 اور 1 1.5 ہوتا ہے، کیونکہ آدھا انکم ٹیکس والے لے جاتے ہیں۔ تجارت کے قاعدے سے جمع کریں تو 1 اور 1 11 ہے۔ رشوت کے قاعدے سے حاصل جمع سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قاعدہ وہی اچھا جس میں حاصل جمع زیادہ سے زیادہ ہے، بشرطے کہ پولیس مانے نہ ہو۔ ایک قاعدہ زبانی جمع خرچ کا ہوتا ہے، یہ ملک کے مسائل حل کرنے کے کام آتا ہے۔ تفریق یعنی ڈیلیشن۔ میں سندھی ہوں تو سندھی نہیں ہے، میں بنگالی ہوں تو بنگالی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں تو مسلمان نہیں ہے، اس کو تفریق پیدا کرنا کہتے ہیں۔ حساب کا یہ قاعدہ بھی قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔
تفریق کا ایک مطلب ہے منہا کرنا یعنی نکالنا، ایک عدد میں سے دوسرے عدد کو نکالنا۔ بعض عدد خود نکل جاتے ہیں، بعضوں کو زبردستی نکالنا پڑتا ہے، ڈنڈے مار کر نکالنا پڑتا ہے، فتوے دے کر نکالنا پڑتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو لوگ زیادہ جمع کر لیتے ہیں وہی زیادہ تفریق بھی کرتے ہیں، انسانوں اور انسانوں میں، مسلمانوں اور مسلمانوں میں۔ عام لوگ تفریق کے قاعدے کو پسند نہیں کرتے کیونکہ حاصل تفریق کچھ بھی نہیں آتا، آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ ضرب یعنی ملٹیپلیکیشن۔ تیسرا قاعدہ ہے ضرب کا۔ ضرب کی کئی قسمیں ہیں، مثلا ضرب خفیف، ضرب شدید، ضرب کاری۔ ضرب کی ایک اور تقسیم بھی ہے، پتھر کی ضرب، لاٹھی کی ضرب، بندوق کی ضرب۔ علامہ اقبال کی ضرب کلیم ان کے علاوہ ہے۔ حاصل ضرب کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ ضرب کس چیز سے دی گئی ہے یا لگائی گئی ہے۔ آدمی کو آدمی سے ضرب دیں تو حاصل ضرب بھی آدمی ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ ضرب کے قاعدے سے کوئی سوال حل کرنے سے پہلے تعزیرات پاکستان پڑھ لینی چاہیے۔ تقسیم یعنی ڈویژن، یہ حساب کا بڑا ضروری قاعدہ ہے، سب سے زیادہ جھگڑے اسی پر ہوتے ہیں۔ تقسیم کا مطلب ہے بانٹنا، اندھوں کا آپس میں ریوڑیاں بانٹنا، بندر کا بلیوں میں روٹی بانٹنا، چوروں کا آپس میں مال بانٹنا، اہلکاروں کا آپس میں رشوت بانٹنا۔ مل بانٹ کر کھانا اچھا ہوتا ہے، دال تک جوتوں میں بانٹ کر کھانی چاہیے ورنہ قبض کرتی ہے۔ تقسیم کا طریقہ کچھ مشکل نہیں ہے، حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض دوسروں میں بانٹ دیجیے، روپیہ پیسہ اپنے کیس میں ڈالیے، قناعت کی تلقین دوسروں کو کیجیے۔ آپ کو مکمل پہاڑ میں گرد یاد ہو تو کسی کو تقسیم کی کانو کان خبر نہیں ہو سکتی۔ آخر کو 12 کروڑ کی دولت کو 22 خاندانوں نے آپس میں تقسیم کیا ہے، کسی کو پتہ چلا؟ 1970 میں پاکستان کی آبادی 12 کروڑ ہوا کرتی تھی اور پاکستان میں 22 خاندان ایسے تھے جو بہت زیادہ مال و دولت رکھتے تھے اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی انہوں نے۔ اس زمانے میں 22 خاندان جو تھے وہ آج بھی راج کر رہے ہیں، بلکہ ان کے خاندان اور بڑھ گئے ہیں۔ بیسک الجبرا، یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے، چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبراً پڑھایا جاتا ہے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ حساب عادات کا کھیل ہے، الجبرا حرفوں کا۔ ان میں سب سے مشہور حرف لا ہے، جسے لا کہتے ہیں۔ اس کے کچھ معنی نہیں، بلکہ یہ ایسا ہے کہ کسی اور لفظ کے ساتھ لگ جائے تو اس کے معنی بھی طلب کر لیتا ہے، جس طرح لا مکان، لا دواں، لا ولد وغیرہ۔ بعض مستثنیات بھی ہیں، مثلا لاہور، لاڑکانہ، لالٹین، لالو کھیت وغیرہ۔ اگر ان لفظوں کے ساتھ لا نہ ہو تو ہور، رکانہ، لٹین اور لو کھیت کے کچھ معنی نہ نکلیں۔ آزمائے کو آزما جانا جہل کہتے ہیں، لیکن الجبرا میں آزمائے کو ہی آزماتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو نئے سرے سے الف بے جیم سکھاتے ہیں، بلکہ ان کے مربع بھی نکلواتے ہیں۔ الجبرا کا ہماری طالب علم کے زمانے میں کوئی خاص مصروف نہ تھی، اس سے صرف اسکولوں کے طلباء کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ عملی زندگی میں خاصا استعمال ہوتا ہے۔ دکاندار اور گداگر اس قاعدے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، پیسہ لا اور لا اور لا۔ بعض رشتوں میں الجبرا یعنی جبر کا شائبہ ہوتا ہے، جیسے مدر ان لا، فادر ان لا، مارشل لا، یہ سب ایک ہی قاعدے سمجھے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو آج میں نے ابن انشا کی کتاب سے چند منتخب سبق کو پڑھ کر سنایا ہے، آپ اس کو سن کر لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنا خوب خیال رکھیے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔